أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته
ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ عنکبوت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابھی تک ایک رکوع ہم نے کل ترجمہ اور تفسیر سمجھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ دوسرا اور تیسرا رکوع آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 30 تک سمجھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ عنکبوت پارہ 20 آیت نمبر 14۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان میں 950 سال تک رہے، پھر تو انہیں طوفان نے دھر پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم۔ نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے یہاں کہ انہوں نے 950 سال اپنی قوم میں تبلیغ کی۔ عمر تو روایتوں میں ان کی کچھ روایتوں میں 1050 سال، کچھ میں 1200 سال آئی ہے، لیکن 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، استقامت سے ڈٹے رہے۔ حالانکہ صرف 70-80 لوگ ہی ایمان میں آئے، انہوں نے اتنی محنت کی 950 سال اور ظلم سہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے نبی کے ساتھیوں کو کہ تم ابھی سے گھبرا گئے، صحابہ کو تسلی دی گئی۔ ہمیں بھی اپنی تعداد پہ فخر نہیں ہونا چاہیے، نہ تعداد کم ہونے سے گھبرانا چاہیے، بلکہ کوالٹی پیدا کرنی چاہیے، اخلاص۔ اسلام جو ہے یہ کوانٹٹی کا مذہب نہیں ہے بلکہ کوالٹی کا مذہب ہے۔ زیادہ اپنی نیت صحیح کریں، نفل نمازیں پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، روز نہیں تو ہفتے میں، مہینے میں۔ اگر اخلاص ہے، خشوع و خضوع سے اگر ہم ڈٹے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہم نے ہی غالب آنا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے جو اس ٹائم ہم مغلوب ہیں۔ پھر تو انہیں طوفان نے دھر دبوچا، مطلب ان کی قوم کو جب یہ ان میں محنت کر چکے، اس کے بعد پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے بالکل مانتے ہی نہیں، تو سورہ قمر میں آگے آئے گا ربی انی مغلوب فانتصر، کہ میں مغلوب ہو گئے اور اللہ ان سے مجھے نجات دے دے۔ تو یہ پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی بعد میں، تو یہاں وہی ذکر شروع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 15، پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے عبرت نشان بنا دیا۔ مطلب کشتی جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی عبرت کا نشان بن گیا، مطلب مل گئی کشتی وہ جو طوفان میں کشتی گئی تھی اور اس میں اللہ نے انہیں بچا لیا تھا نوح علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو، وہ کشتی اب یہاں مل چکی سنا، اور وہ عبرت کا نشان ہے لوگوں کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، مطلب تقوی اختیار کرو۔
مطلب وہاں نظر نہ ہو جہاں تمہیں اللہ دیکھنا نہ چاہے، نہ مخالفت ہو تمہاری، اس طرح کا معاملہ اختیار کرو۔ اگر تم میں دانائی ہے، دانائی کہتے ہیں وژڈم کو، حکمت کو۔ اللہ نے قرآن میں کہا جسے اللہ نے حکمت دے دی اسے خیر کثیر دے دیا۔ آیت نمبر 17، تم تو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹے باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ سنو، جن جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تو تمہارے روزی کے مالک نہیں، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ مطلب ان کی کوئی سند نہیں ہے جو تم نے گھڑ لی ہے اپنے آپ ہی معبود، کوئی ان کی دلیل نہیں ہے، تو اس لیے ان کی عبادت سے بچو، سب کچھ اللہ سے مانگو، مانگو بھی اسی سے اور مانو بھی اسی کو، اور رازق بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے، تو شکر گزاری بھی اسی اللہ کی ہونی چاہیے۔ اور آگے فرمایا شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تمہیں لوٹائے جانا ہے۔ مطلب جب جانا ہی اسی کی طرف ہے تو اسے کیوں چھوڑتے ہو دنیا میں، اسی پکڑ کے رکھو۔ قرآن کی ایک آیت یہ ہے کہ جس نے اللہ کو تھام لیا اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا۔ 18 نمبر آیت، اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم میں سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے۔ مطلب انبیاء کو رسول کی ذمہ داری تو صرف صاف صاف طور پر پہنچا دینا ہے، مطلب حساب اور ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تبلیغ کا کام کرتے رہیے، کوئی ایمان میں آئے نہ آئے آپ سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی، ہماری بھی ڈیوٹی صرف بات پہنچانا ہے، لوگ دین میں آئیں یا نہ آئیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو بھی لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان پہ صرف تبلیغ فرض ہے، ہدایت دلانا لوگوں کو یا راہ پہ لانا فرض نہیں ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی، پھر اللہ اس کا اعادہ کرے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ پر ہی بہت ہی آسان ہے۔ مطلب کوئی وجود نہیں تھا تب بھی اللہ نے مخلوق کی ابتدا کر دی۔ مطلب ایک آپ یہ دیکھیے کن فیکن سے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو بنایا، ان سے ان کی وائف کو بنایا، پھر ان سے ان دونوں کے جوڑے سے جو ہے تمام انسان بنائے، اور ایک نطفے کی بوند سے انسان بنا دیتا ہے، تو دوبارہ بھی وہی تخلیق کرے گا۔ مطلب اللہ دوبارہ سے قیامت میں، اور پہلی بار بنانا تو مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ کے لیے آگے بنانا بہت آسان ہے۔ مطلب آخرت میں یہ کہتے تھے نا اب ہم مٹی ہو گئے تو پھر کس طرح اٹھائے گا اللہ، تو پہلی بار تو اب مشکل ہوتا ہے لیکن دوبارہ تو کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، تو اللہ پہ تو یہ بہت ہی آسان ہے اب دوبارہ اٹھا لینا لوگوں کو، ان سے حساب کتاب لینا۔ آیت نمبر 20 کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتداً پیدائش کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، مطلب اس کی نشانیوں پہ غور و فکر تو کرو۔ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ چند گھڑی کا غور و فکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر آپ اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں تو آپ 1 سال تک عبادت کرتے ہیں، اس سے بہت بہتر ہے وہ کہ اللہ کی آپ کارکردگی میں اس کی جو صفات ہیں ان میں اگر آپ غور و فکر کریں تو دوسری بار اللہ پیدائش کرے گا، یعنی نئی تخلیق، تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جسے چاہے عذاب کرے، جس پر چاہے رحم کرے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ مطلب اللہ پاک دوبارہ پیدائش کرے، جیسے ایک فصل کے بعد دوسری فصل آ جاتی ہے، اسی طرح اللہ پاک جو ہے نسلیں جو ہے بدلتا رہتا ہے۔ آپ یہ دیکھو 50 سال میں تمام چہرے بدل جاتے ہیں اور 100 سال میں تمام انسان بدل جاتے ہیں۔ اب اللہ نے آگے کہا کہ جسے چاہے عذاب کرے، مطلب جو جیسا مستحق ہوگا اسے سب پتہ ہے، عذاب کا مستحق ہوگا تو اسے عذاب کرے گا، اور رحمت کا مستحق ہوگا اس پہ رحمت برسائے گا۔ مطلب الٹ پلٹ نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے اصولوں کے مطابق تمام کام ہوگا۔ اللہ انصاف والا ہے قیامت میں، جس پر چاہے رحم کرے اس کی طرف سب لوٹائے جاؤ گے۔ مطلب سب اسے پتہ ہے کہ کون کس طرح کا ہے، کیا عمل کر کے آیا، تو وہ جس چیز کا مستحق ہوگا اسے وہی ملے گی۔ تم نہ تو زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی والی ہے نہ مددگار۔ مطلب تم اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتے، وہ دین نافذ کرنا چاہے تو تم روک نہیں سکتے، وہ تو یہاں صرف اس نے چھوٹ دے رکھی ہم لوگوں کو، اختیار دے رکھا کہ ہم چاہے سچا راستہ پکڑیں چاہے جھوٹا راستہ، تو وہ اس لیے روکتا نہیں، مگر اگر وہ چاہے تو
سب کو اسٹاپ کر کے اور اپنا دین نافذ کر کے دکھا دے۔ آیت نمبر 23، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں۔ اللہ کی نشانیوں کو جنہوں نے بھلا دیا، اپنی مستی میں مست ہیں، جیسے آج ہمارا حال ہے، آخرت میں پیش ہونا بالکل بھول بیٹھے، تو ان سے یہ کہا گیا کہ وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں۔ مطلب کافر اللہ کی رحمت سے دنیا میں نا امید ہوتا ہے، مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ وہاں انہیں میری رحمت نہیں ملے گی جنہوں نے یہاں مجھے بھلائے رکھا۔ سورہ اعراف 156 میں بھی ہے کہ میری رحمت تو ہر چیز کو گھیرے میں رکھے ہوئے ہے یہاں پہ، مگر جو لوگ اسے مانتے نہیں اللہ کی رحمت کو، تو ان کا تو وہاں اللہ حشر خراب کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ ان کی قوم کا جواب بجز اس کے کہ کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے کہ اسے مار ڈالو یا اسے جلا دو۔ مطلب بتوں کو پوجنے سے منع کرنے پہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، تشدد پہ اتر ہی آئے تھے کہ انہیں جلا دو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو گیا یہاں پہ۔ آخر اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا، مطلب بڑی آگ میں کود پڑے تھے وہ اللہ کا نام لے کے، مگر اسے ٹھنڈا کر دیا اللہ رب العزت نے، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، قرآن کی آیت ہے۔ تو آگ کو گلزار بنا دیا اللہ نے اور انہیں بچا لیا۔ سورہ انبیاء میں پورا قصہ گزر چکا ہے اس بات کا۔ اس میں ایمانداروں کے لیے تو بہت ہی نشانیاں ہیں اللہ اس واقعے میں کہ اللہ کا جو ہو گیا پھر اللہ بھی اس کا ہی ہو گیا۔ آیت نمبر 25، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے انہیں تم نے اپنے آپس کی دنیاوی دوستی کی بنا ٹھہرا لی ہے۔ مطلب اللہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے دنیاوی دوستی ہم نے ٹھہرا رکھی۔ چیک کریں، دیکھا دیکھی کہیں شرمائی معاشرہ جدھر جا رہا، ہم بھی ایسے ہی تو نہیں ہیں کہ انہی لوگوں سے دوستی کر رکھی ہوں جو اللہ کے دشمن ہیں۔ تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے۔ مطلب یہاں جو دوستی ہے ہمیں دکھ رہی نا ہمارے کام آ رہے ہیں، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، دوستی بھول جائیں گے سب لوگ، کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے۔ مطلب دوستی بھول جائے گا، جو آج دوست ہے وہ کل لعنت بھیجے گا، تو وہاں پہ کہ اللہ اس نے ہمیں پھنسوا دیا تھا۔ وہاں قرآن میں آیا تھا کہ اللہ انہیں دگنا عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم پھنسے۔ تو آج ہم دیکھ لیں کہ کسے دوست بنا رکھا ہم نے۔ حدیث پاک میں بھی ہے انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں اللہ نے سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، اور تمہارے سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مطلب جو لوگ جھوٹے دوست بنائیں گے یہاں اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھیں گے، جیسے آج ہمارا حال ہے کہ جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان کی دوستی دیکھ لو کن سے ہے، تو پھر آج حشر دیکھو کیا ہے۔ آیت نمبر 26، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ مطلب لوط علیہ السلام جو ہیں یہ ان کے بھتیجے تھے، بعد میں نبی بنا دیے گئے۔ ہر نبی رسول ہو ضروری نہیں ہے، مگر ہر رسول نبی ہے یہ ضروری ہے۔ تو یہ ان کے لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے اور ان کے ساتھ ہجرت بھی کی انہوں نے، تو ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ مطلب آج لوگ تو پیسہ بنانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں، دین کے لیے نہیں کرتے۔ اس علاقے میں دین پہ چلنا مشکل ہوا تو وہ بھی اپنے چچا کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ وہ بڑا ہی غالب و حکیم ہے اللہ تعالیٰ، اور ہم نے انہیں ابراہیم کو مطلب ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق و یعقوب علیہ السلام عطا کیے، مطلب بیٹا اسحاق علیہ السلام اور پوتے یعقوب علیہ السلام، اور ہم نے نبوت اور کتاب انہی کی اولاد میں ہی کر دی۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے نبی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا پھر، تو ان سے ہی بنی اسرائیل چلی، نبی آئے ان میں، اور پھر بنی اسماعیل بھی جو ہے نا ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا اور آخرت میں تو وہ صالح لوگوں میں سے ہے۔ مطلب ابراہیم علیہ السلام سورہ نحل 22 میں سب کچھ یہ گزر چکا ان کا معاملہ۔ نیک لوگوں کو دونوں دنیا آخرت اور دنیا دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو اس بدکاری پر اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا۔ مطلب یہ ایسا کام کرنے لگے تھے لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ، جو ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، میں آپ کو بتا رہا کہ یہ مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرنے لگے تھے۔ مطلب جانوروں میں بھی یہ رائج نہیں تھا کبھی بھی،
صرف بندر اور سور کے بارے میں تو آتا ہے کہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، ورنہ یہ جانوروں سے ہی بدتر کام ہے۔ تو یہاں اسی کا ذکر کیا کہ تم مردوں کے ساتھ اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس بد فعلی کے لیے آتے ہو، راستے بند کرتے ہو؟ مطلب نکاح کا راستہ، نسل انسانی چلنے کا راستہ جو ہے اسے بند کیا کہ یہ مردوں کی دوبر استعمال کرتے تھے عورتوں کو چھوڑ کے، کیونکہ عورت اور مرد کے ملاپ سے ہی اللہ نے آگے دنیا کو چلانا تھا۔ اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں کا کام کرتے ہو، مطلب بدکاری ایک دوسرے کے سامنے کرنے لگے تھے کھلے عام۔ اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجز اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ بس جا، اگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ۔ مطلب ہٹ دھرمی توبہ نہیں کی، جیسے آج جو ہے وہ کسی کو کچھ کہہ دیں تو وہ ہٹ دھرمی اتر جاتا ہے، اور باقی تو یہی کہہ دیتے ہیں لوگ کہ بھائی اوپر دیکھ لیں گے جو کچھ ہوگا، انہیں اندازہ ہی نہیں اوپر کیا ہونے والا ہے۔ آج اس قوم سے ڈرنا چاہیے ہمیں کہ جس طرح کا غصہ اللہ نے اس قوم پہ جو ہے اس بدکاری کی وجہ سے ڈالا تھا۔ آج کی آخری آیت، حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما۔ جب جب نبی قوم کی اصلاح سے نا امید ہوئے تو اللہ کی مدد چاہی، التجا کی اس سے، اللہ سے کہ ہمیں ان سے دور کر دے۔ لوط علیہ السلام نے بھی جب دیکھا کہ میری قوم اب میرا کہنا نہیں مان رہی اور یہ ان پہ میں تبلیغ کر چکا، تو اس کے بعد پھر اللہ سے التجا کی اور اللہ نے انہیں بچا لیا اور انہیں ختم کر دیا۔ یہ آج الحمدللہ